بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر پادشاہ زادہ جہاں سعد ابن ابی بکر ابن سعد نور اللہ قبرہ۔ شہزادہ جہاں سعد کا بیان، تو ذکر کے ترجمہ ہم بیان سے کر رہے ہیں۔ ذکر پادشاہ زادہ جہاں، شہزادہ جہاں سعد کا بیان، جو سعد ابن ابی بکر ابن سعد جو بیٹا ہے ابو بکر کا، اور ابو بکر بیٹا ہے سعد کا۔ تو یہ سمجھیں، یہ اصل سعد زنگی ہیں، سعد زنگی کے بیٹے ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے پھر بیٹے سعد ہیں۔ تو دادا کا نام بھی سعد ہے اور پوتے کا نام بھی سعد ہے، اور باپ کا نام ابو بکر ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ جہاں، دنیا کے شہزادہ سعد ابن ابی بکر ابن سعد کا ذکر خیر، نور اللہ قبرہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کرے۔ تو یہ ان کے ممدوح کے لڑکے ہیں، تو انہوں نے پہلے اپنے ممدوح کی تعریف کی تھی، اس سے پہلے ابو بکر ابن سعد کی، اب یہاں سے ان کے لڑکے سعد ابن ابی بکر ابن سعد کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہہ رہے وہ تمام آنگے شود بحقیقت کے پسند آید، وہ تمام آنگے کا ترجمہ کرتے ہیں اس وقت سے، اور بحقیقت حقیقت میں۔ تو کہہ رہے ہیں تمام معنی پورا مکمل، وہ تمام آنگے شود، تو یہ گلستہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ گلستہ بحقیقت، در حقیقت تمام آنگے اس وقت پوری ہوگی کہ پسندیدہ آیت در بارگاہ جہاں پناہ، جبکہ وہ شہزادہ عالم یعنی سعد ابن ابی بکر کے بارگاہ میں پسند کی جائے۔ تو یہ کتاب ان کی گلستہ مکمل ہو گئی، لیکن کہہ رہے کہ مکمل تو ہو گئی، لیکن مکمل یعنی حقیقت کب مکمل ہوگی؟ جب یہ ہمارے بادشاہ کو بھی پسند نہ جائے۔ وہ تمام آنگے شود بحقیقت، اور در حقیقت یہ کتاب گلستہ اس وقت مکمل ہوگی کہ پسندیدہ آیت در بارگاہ جہاں پناہ، جب یہ جہاں پناہ کے بارگاہ میں پسند آئے، پسند کی جائے۔ تو بارگاہ جہاں پناہ، سایہ کردگار، پرتو لطف پروردگار۔ تو سایہ کردگار جو کہ سایہ کے معنی سایہ، اور کردگار یعنی اللہ کی ذات، کرنے والا، بنانے والا۔ تو سایہ کردگار جو کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ، یعنی کہہ سکتے ہیں ذل اللہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں اللہ کا سایہ، یعنی بادشاہ کو ذل اللہ کہا گیا ہے، ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ سایہ کردگار جو خدا کا سایہ، پرتو لطف پروردگار، الطاف خداوندی کا عکس، و ذخر زمانے کا ذخیرہ، و کہف اما، اور امن کی جگہ یا امن کا غار۔ کہف کے معنی غار کے آتے ہیں۔ ابھی یہاں تک فارسی میں ان کے لیے القاب استعمال کیے تھے، وہ آگے عربی میں کچھ القاب استعمال کر رہے ہیں۔ المؤید، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، المؤید من السماء، جس کو آسمان سے مدد حاصل ہے۔ المنصور علی الاعداء، دشمنوں پر غلبہ یعنی فتح حاصل ہے۔ المنصور علی الاعداء، دشمنوں کے خلاف جس کو مدد حاصل ہے۔ عضد الدولۃ القاہرہ، غلبہ حاصل کرنے والی سلطنت کا بازو۔ تو عضد کے معنی بازو کے آتے ہیں۔ عضد الدولۃ القاہرہ، غلبہ حاصل کرنے والی سلطنت کا بازو۔ سراج الملت الباہرہ، ملت اسلامیہ کا روشن چراغ۔
و جمال الانام مخلوق کی زینت، مفخر الاسلام اور اسلام کی جائے فخر یا اسلام کے لیے باعث فخر، سعد بن العتابق الاعظم اداپو اعظم کا لڑکا سعد، تو سعد مبدل من ہوا اور ابن العتاق اسی سے بدل ہے، سعد بن العتابق الاعظم عتابو کے اعظم کا لڑکا سعد ہے، جو کہ عتابو کے اعظم کا لڑکا سعد ہے، شہنشاہ المعظم بڑا بادشاہ، مالک رقاب الامم امت کی گردنوں کا مالک، مولا ملوک العرب والعجم عرب و عجم کے بادشاہوں کا سردار، سلطان البر والبحر خشکی اور تری کا بادشاہ، وارث ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کا وارث۔ یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ شیراز پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی حکومت کی تھی، اس لیے بار بار ان کو سلیمان علیہ السلام کا وارث کہہ رہے ہیں۔ مظفر الدین دین و دنیا، اچھا مظفر الدین دین میں کامیابی حاصل کرنے والے ابو بکر بن سعد بن زنگی ادام اللہ اقبالہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اقبال کو ہمیشہ باقی رکھے، وضاعف اجلالہما اور ان کی عظمت کو دوگنا کرے، وجعل الی کل خیر مآلہما اور ہر بھلائی کی طرف ان کا انجام کرے۔ یہ عربی میں انہوں نے ان کے القاب کو بیان کیے، پہلے فارسی میں بیان کیے، پھر عربی میں بیان کیے، اس کے بعد جو جملہ معترضہ ہے، جملہ دعائیہ، اس کو بھی پھر جو ہے فارسی میں بیان کر رہے ہیں۔ بکرشمہ لطف خداوندی مطالعہ فرمائے، لطف خداوندی کے کرشمے سے مطالعہ فرمائیے، تو یہ بادشاہ کے دربار میں انہوں نے پیش کی اپنی کتاب کو، گلستہ کو، اور کا مطالعہ فرمائیے، اور اس کے بعد اشعار میں کہہ رہے ہیں، گر التفات خداوندیش بیار آید، اگر بادشاہ کی توجہ اس کتاب کو سوارے، نگار خانہ چینی و نقش ازر نگیست، تو یہ بیار آیت جو ہے آراستن سے آرایت مضارع کا صیغہ ہے، مطلب ہے سنوارنا، اور نگار خانہ چینی، چین کا تصویر گھر، چین کے نقش بنانے والے اس زمانے میں کافی مشہور تھے، اور ازرنگ حمزہ کے فتح اور را کے سکون کے ساتھ، اور زائے فارسی کے فتح کے ساتھ ہے، ازرنگ ماہر نقاش کو کہتے ہیں، یا ایک ایسی کتاب جو مشہور نقاش معنی کی طرف منسوب ہے، جس میں انوکھے اور عجیب نقشے بنائے جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اگر التفات خداوندیش بیار آید، اگر بادشاہ کی توجہ اس کتاب کو سوارے، نگار خانہ چینی و نقش ازرنگ است، تو یہ چین کا نگار خانہ اور ازرنگ کا نقش ہے، تو یہ ازرنگ اصل میں ہے، نگار خانہ چینی، تو چین کا نگار خانہ، ہم نے بتایا چین کا نگار خانہ تصویر کا گھر، چین کے تصویر کا گھر، چین کے نقش بنانے والے جو اس زمانے میں کافی مشہور تھے، تو نگار خانہ چینی و نقش ازرنگیست، تو یہ چین کا نگار خانہ اور ازرنگ کا نقش ہے، امید ہست کہ روئے ملال در نکشد، امید ہے کہ بادشاہ چہرہ ملال نہ بنائیں گے، امید ہست کہ روئے ملال در نکشد، امید ہے کہ بادشاہ چہرہ ملال نہ بنائیں گے، یعنی ان کے چہرے پر ملال نہیں آئے گا اس کتاب کو پڑھنے سے۔ عزیز سخن کے گلستہ نہ جائے دل تنگ است، اس لیے کہ گلستہ رنجیدہ دل ہونے کی جگہ نہیں ہے، عزیز سخن کے گلستہ نہ جائے دل تنگی است، اس لیے کہ گلستہ رنجیدہ دل ہونے کی جگہ نہیں ہے، الخصوص کے دیپاچہ ہما یونش، خاص طور پر جب کہ اس کا مبارک دیپاچہ بنام سعد ابو بکر بن سعد بن زنگی است، سعد بن ابو بکر بن سعد زنگی کے نام پر ہے۔
اللہ.